سورۃ الممتحنہ پارہ نمبر 28 شروع سے سورۃ الممتحنہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیکم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ ممتحنہ ہے، یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 91 نمبر پر ہے، مدنی صورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور مدنی صورتوں میں اس کا 5واں نمبر ہے، اور قرآنی ترتیب کے مطابق یہ 60 نمبر پہ ہے، اور اس کے 2 رکوع ہیں، 13 آیات ہیں۔ اور اس کی وجہ تسمیہ کہ اس کو سورہ ممتحنہ کیوں کہا گیا، اس کا نام اس لیے رکھا کہ کچھ مومنہ عورتیں، یعنی ایمان لا کر عورتیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئی تھیں، تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لو، انٹرویو لو، اگر وہ اس میں پکا پتہ چل جائے کہ بھائی یہ واقعتاً مومنہ ہے، تو فرمایا کہ پھر ان کو واپس نہیں کرنا، ان کو رکھنا ہے، ابھی ان کے بارے میں آگے آ جائے گا۔ تو اس لیے سورہ مبارکہ کا نام سورہ ممتحنہ، ممتحنہ بھی پڑھا گیا اس کو ہاء کے کسرہ کے ساتھ، کہ امتحان لینے والی صورت، کیونکہ اس میں جو ان عورتوں سے جن نکات پر امتحان لیا گیا، بیعت کی گئی ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ اور ممتحنہ بھی اس کا ہاء کے فتح کے ساتھ پڑھنا زیادہ اولیٰ ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ جس کا پھر یہ صفت ہو جائے گی ان عورتوں کی جن سے امتحان لیا گیا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اس سے پچھلی صورت میں حزب الشیطان یعنی یہود و منافقین کی ناکامی کا ذکر تھا، اور جو حزب اللہ ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب، ان کی کامیابی کا تذکرہ تھا۔ تو اب اس سورہ مبارکہ میں جو حزب اللہ کی کامیابی کے لیے جو ایک منفی پہلو ہے، جو اس کے کامیابی میں نقصان دہ ہے، نقصان کا ذریعہ ہے، اس پہلو سے بچنے کی تاکید کی گئی، اور وہ پہلو ہے کفار کے ساتھ دوستی، محبت، اور ان کو میدان جنگ میں سپورٹ کرنا۔ اچھا، یہ جو سورہ مبارکہ اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ مومنین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کفار کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی، اور کیوں نہیں رکھنی اس کی پھر آگے وجوہات بھی بیان کی، اور فرمایا کہ تمہارے لیے اس معاملے میں سب سے بہترین نمونہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور پھر اسی طریقے سے اس کے بعد آگے جو ہے نا کچھ کفار کے ساتھ محبت یعنی دوستی کے اصول بیان کیے ہیں، اور پھر اسی طرح ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کے متعلق کچھ احکامات بیان کیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی، یہ جو ابتدائی آیات مبارکہ ہیں، ان کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں ٹھکانہ عطا کیا اور ریاست مدینہ قائم ہو گئی، اب ارد گرد کے بہت سارے علاقے فتح ہو گئے، خیبر تک بھی فتح ہو گیا، تو اب فتح مکہ جو ہے نا یہ باقی تھا۔ اب مکہ مکرمہ کو فتح کرنا بھی انتہائی ضروری تھا، وجہ یہ کہ وہاں مسلمانوں کا جو سب سے بنیادی مرکز ہے بیت اللہ وہ تھا، اور ابھی وہ کفار کے قبضے میں ہے، اور پھر جتنے بھی عرب تھے ان کی نظریں ہی بیت اللہ پہ یعنی مرکوز تھیں کہ بھائی وہ کس کے قبضے میں ہے۔ تو جب تک وہ ان کے قبضے میں رہا نا، اس وقت تک عرب بہت کم مسلمان ہوئے، یعنی مطلب ہے پھر بھی یعنی کافی تعداد میں تھے، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح مکہ ہو گیا، تو ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، پھر تو پوری بستیاں، پورے شہر جو ہے نا وہ اسلام میں کیا ہو رہے تھے، داخل ہو رہے تھے۔ تو اب یہ ایک بنیادی کام تھا۔ اب پھر دوسری بات یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کو فتح کرنا بھی اتنا آسان نہیں تھا، ظاہر ہے کہ کفار وہاں پر موجود تھے، اور وہ اس کے دفاع کے لیے
یعنی آخری حد تک بھی جانے کے لیے تیار تھے۔ تو اب جب کفار کے ساتھ سن 6 ہجری میں جو صلح حدیبیہ ہوا، تو انہوں نے جب صلح حدیبیہ توڑ دیا قبیلہ بنو بکر کی مدد کر کے قبیلہ بنو خزاع کے مقابلے میں، کہ جو مسلمانوں کا حلیف تھا اور قبیلہ بنو بکر ان کا حلیف تھا، انہوں نے مدد کر کے جو ہے وہ صلح حدیبیہ کو توڑ دیا۔ تو اب جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے نا وہ یہ خواہش تھی کہ اب مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا جائے اور پوری طاقت کے ساتھ کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو انتہائی خفیہ رکھا جائے تاکہ کفار کو مقابلے کا موقع نہ ملے۔ ظاہر ہے اگر کفار بھی پوری تیاری کر لیں گے پہلے سے تو پھر فتح مکہ تو ہونی، اللہ نے بشارت تو دی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، لیکن کافی خون ریزی کے بعد ہونی ہے۔ تو لہٰذا ان کو بہت ہی یعنی قریب جا کے پتہ چلے تاکہ وہ زیادہ مقابلہ نہ کر سکے اور حرم کے اندر کم سے کم یعنی خون ریزی ہو۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارادہ تھا۔ اس بنا پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے لیے تیاری شروع کی، اور 10,000 صحابہ جنگجو ساتھ تیار ہوئے، لیکن اس کو انتہائی خفیہ رکھا اس تیاری کو۔ اچھا، اس دوران ایک واقعہ پیش آیا، وہ یہ ایک صحابی ہیں، اصل وہ یمن کے رہنے والے تھے، حضرت حاطب بن ابی بلتعہ، حاطب ہا الف طا حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی۔ تو یہ یمن سے آ کر مکہ میں آباد ہوئے، اور مکہ میں ان کی فیملی رہتی تھی۔ جب مسلمان ہوئے تو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، لیکن ان کی اہل اولاد عائزہ خار و والدین وہ مکہ میں تھے۔ ان کو جب اس مہم کا پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ چڑھائی کرنے لگے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فتح تو دے دینی ہے، تو چلو میں جو ہے نا پہلے کفار کو مطلع کر دوں۔ ذہن میں یہ رکھا کہ تاکہ جو میری آل اولاد وہاں ہے میرا ان پہ احسان چڑھ جائے گا، اور جب مسلمان وہاں حملہ کریں گے تو وہ میرے بچوں کو، میرے گھر والوں کو، میرے خاندان کو کچھ نہیں کہے۔ اب اس غرض سے انہوں نے، ایک عورت تھی جو مکہ مکرمہ سے ہی مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی، اپنے آپ کو اس نے مسلمان ظاہر کیا، لیکن تھی وہ جو ہے نا ایک مغنیہ تھی۔ جب مکہ مکرمہ میں جو ہے نا وہ بدر کے بعد گانا بجانا کم ہو گیا تو وہ پھر مدینہ چلی گئی، تو وہ مکہ آ رہی تھی۔ تو یہ جو حضرت حاطب بن ابی بلتعہ آئے، انہوں نے اس کو ایک خط دیا، اس میں یہ لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ چڑھائی کرنے کے ارادہ رکھتے ہیں، تو لہٰذا آپ بھی ہوشیار ہو جاؤ۔ اب وہ خط لکھ کے اس عورت کو دے دیا۔ اب اس نے جو ہے نا وہ اس کو یعنی اپنی جو بالوں کی چٹیاں یہاں رکھ لیا اس کے اندر کر کے، اب وہ چلے گی مکہ کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی مانگی تھی کہ یا اللہ ہمارے سفر کو مکہ والوں پہ کھولنا نہ مخفی رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اس طرح وہ عورت جو ہے نا وہ خط لے کر جا رہی ہے مکہ والوں کی طرف، تو اس کا پیچھا کیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں چند ساتھیوں سمیت اس کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجا، اور جب یہ اس کے پیچھے گئے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام خاص وہاں پر پہنچے تو وہ عورت وہاں مل گئی۔ اس سے پہلے پوچھا کہاں جا رہی ہے، اس نے انکار کیا، جی میں تو ویسے اپنے مکہ جا رہا ہوں۔ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا وہ جو آپ خط جو آپ کے پاس ہے وہ بس مجھے دے دیں، آپ کو ہم کچھ نہیں کہتے، آپ جائیں مجھے۔ تو وہ کہنے لگی میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن بہرحال انہوں نے بتایا کہ دیکھیں کہ ہمیں جب یہ پتہ چل گیا کہ تیرے پاس خط ہے تو ہم نکال بھی لیں گے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے، لہذا آپ آرام سے ہمیں دے دیں۔ پھر اس نے خیر وہ نکال کے دے دیا، اور وہ سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کو، حضرت حاتب کو، تو انہوں نے بالکل اقرار کیا کہ اللہ کے محبوب مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور ہوئی اس لیے ہے، انسان ہے، کمزور ہے۔ تو خیر جب یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جذباتی تھے، تو وہ فرمانے لگے، جب یہ سارا واقعہ دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے جی آپ مجھے اجازت دیں گے، تو غدار ہے کہ اس نے اتنی بڑی غداری کی ہے، میں اس کی گردن تو جو ہے نا وہ جدا کرتا ہوں تن سے، اس کی سزا یہی ہے، یہ معافی کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام مسکرائے، فرمایا عمر یہ بدری ہے، اور بدریوں کو اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے پہلے ان کو معاف کر دیا ہے، اس لیے ہو گیا جو ہو گیا بس۔ تو خیر بہرحال اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا مسجد نبوی کے، پھر کہا کہ مجھے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے، پھر توبہ قبول ہوئی، کھول دیا انہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس تناظر میں یہ ابتدائی آیات میں مسلمانوں کے لیے بڑے واضح احکامات نازل فرمائے کہ تم نے کافروں کو دوست نہیں بنانا، ان کو رازدار نہیں بنانا، ان کو راز نہیں دینے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تمہارے بڑے پکے دشمن ہیں۔ اب پھر یہ کہ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تتخذوا، نہ بناؤ، عدوی، میرے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء، دوست۔ یہ جو میرے بھی دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں، فرمایا ان کو دوست نہ بناؤ۔ یعنی کفار کے ساتھ دوستی سے منع کیا۔ کیوں منع کیا جی؟ کہ پہلی علت اور وجہ یہ ہے کہ وہ تمہارے بھی دشمن ہیں، اللہ کے بھی دشمن ہیں، اور دشمن کے ساتھ دوستی کون کرتا ہے؟ تو اس ضمن میں یہ بھی سمجھ لیں کہ کفار کے ساتھ جو ہے نا وہ دوستی، اس کے جو ہے نا وہ تقریباً 4 درجے ہیں۔ ایک ہے معاملات، اس میں خرید و فروخت، تجارت، لین دین، یہ بالکل جائز ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ کیے، تجارتی معاملات بھی کیے، لین دین کے معاملات بھی کیے۔ اور دوسرا ہے مدارات۔ مدارات کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان کی عزت کرنا، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، اخلاق سے پیش آنا، اور ظاہری خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ تو یہ وہ جو کفار مسلمانوں کے ملکوں میں رہتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کرتے، یا کافروں یعنی کفار اپنے ملکوں میں رہتے ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں اور وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ بھی نہیں کرتے، تو یہ ان کے ساتھ بالکل جائز ہے۔ مدارات بھی بالکل جائز ہے، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے بولا جائے اور اچھے معاملہ اچھے طریقے سے پیش آیا جائے، ان کو دھوکہ نہ دیا جائے اور انہیں نقصان نہ پہنچایا جائے، ان کا خیال رکھا جائے ہر اعتبار سے۔ اس لیے کہ اسلام جو ہے نا یہ اخلاقی اعتبار سے سب سے بنیادی مذہب ہے، تو یہ بھی بالکل کفار کے ساتھ جائز ہے۔ اور تیسرا ہے جی مواسات، غم خاری، نفع پہنچانا۔ تو نفع پہنچانے میں خاص طور پہ وہ کفار جو مسلمانوں کے پڑوس میں رہتے ہیں اور اسی طریقے سے اسلامی حکومت کے تحت رہتے ہیں، اور وہ اسلامی حکومت کے وفادار بھی ہیں، مسلمانوں کو نقصان بھی نہیں پہنچاتے، تو ان کے ساتھ غمخواری کی جا سکتی ہے، اور بلکہ ان کے ساتھ غمخواری کرنا بہتر ہے۔ اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے۔ صرف زکوٰۃ نہیں دے سکتے اس کو، اس لیے کہ زکوٰۃ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے مالداروں سے لے کر مسلمانوں کے فقراء پر تقسیم کی جائے گی، اس میں تمام امت کا اجماع ہے۔ اس کے علاوہ جو نفلی صدقات ہیں وہ کفار کو دیے جا سکتے ہیں، کفار کی مدد نفلی صدقات سے کی جا سکتی ہے، ان کو ہدیہ بھی دیے جا سکتے ہیں، ان کی مالی مدد بھی کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے علاوہ، تو قربانی کا گوشت دینا، دیگر اور بہت سارے، خاص طور پہ اگر پڑوسی ہوں تو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو غمخواری یعنی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ احسان والا معاملہ کرنا، یہ بالکل جائز ہے، خاص طور پہ اگر کوئی ملازمین ہیں جو تمہارے ماتحت ہیں، ان کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا جائے، اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ اب چوتھی چیز ہے جی موالات۔ موالات کا مطلب نا اندر سے ان کا بس ہو جانا، اور اپنے اندر کے سارے راز ان کو بتا دینا، ان کو اپنا رازدان بنا لینا، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی کسی بھی کافر کے لیے، چاہے وہ تمہارا پڑوسی ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے، چاہے وہ باہر کی دنیا میں رہتا ہے، جہاں بھی رہتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اگر تم نے رازدان بنا لیا تو فرمایا پھر جو ہے نا وہ تمہاری خیر نہیں ہے، کسی بھی وقت وہ موقع پا کے تمہیں جو ہے کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی نہیں بخشے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ان کو رازدان نہیں بنانا، اور ان کے ساتھ دلی دوستی کر کے ان کو اپنے راز نہیں دینے۔
ان کو اپنے گھر کے اپنے ملک کے سارے راز ان کے سامنے بالکل بھی نہیں رکھنے، کبھی وہ معاف نہیں کریں گے۔ اور آج اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہ بھئی تمام جتنے بھی کفار ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں کی جتنی مرضی ہے دوستی ہو، مسلمانوں کی طاقت وہ برداشت نہیں کرتے۔ جی آج دیکھیں نا کہ ایران کے پیچھے کیوں لگے ہیں بھائی، کہ وہ یورینیم کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ہمیں دو چیز ایٹم بم کیوں بنا رہا ہے؟ بھائی بے شک بنایا، تو تم نے بنایا تو وہ کیوں نہ بنائے؟ وہ بھی ایک ملک ہے نا، سوال تو یہ ہے، وہ بھی ایک ملک ہے، بنائے کیوں نہ بنائے؟ اور نہیں جی وہ دہشت گردوں کا لگ جاؤ، بھائی آپ تھوڑے دہشت گرد ہو کہ جہاں مرضی جو ہے وہ آ کے لوگوں کو مارتے ہو، ہے؟ اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہے کہ ایک تسلیم شدہ ملک کے صدر کو جو ہے اس کے گھر سے اٹھا کر لے جائیں۔ ونزویلا کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہی اور ہر جگہ پہ دیکھو صدام کے ساتھ کیا کیا، اور اسی طرح دیگر جتنے بھی تھے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے نا جی کہ وہ کبھی بھی مسلمانوں کے خیرخواہ نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں ان کو فرمایا کہ تم اولیاء، ولی، موالات وہ نہیں بنانا۔ اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں سمجھا رہے ہیں، تلقون الیہم، تم پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف، بالمودۃ، محبت کے، کہ تم جو ہے نا وہ محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو ان کی طرف، محبت کی پینگیں تم ان کی طرف بڑھاتے ہو۔ حالانکہ فرمایا وقد کفروا، انہوں نے انکار کیا ہے، بما اس کا، جاءکم جو تمہارے پاس آیا ہے، من الحق، حق سے، کہ وہ تمہارے دین کے منکر ہیں، وہ تمہارے دین کو جھوٹا سمجھتے ہیں، تو فرمایا تم ان کو جو ہے اپنے جگر سے لگاتے ہو۔ اور اسی طرح آگے اور وجہ بیان کی ان کے ساتھ دوستی نہ رکھنے کی، فرمایا یخرجون الرسول، وہ نکالتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وایاکم، اور تمہیں۔ اچھا کیوں نکالا تمہیں، وجہ کیا ہے؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، صرف اس وجہ سے کہ تم ایمان لائے اللہ پر جو تمہارا رب ہے، یعنی رب ذوالجلال پر ایمان کی وجہ سے۔ دیکھو مکہ سے تمہیں بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے میں مجبور کیا، تو فرمایا تم پھر ان سے دوستیاں کرتے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ آئی ڈی پیز، جو جتنے بھی مہاجرین ہیں، سب سے زیادہ مسلمانوں کے۔ دیکھیں غزہ میں کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ باقی جہاں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں دیکھ لیں، سب سے زیادہ مہاجر مسلمان ہیں۔ کفار نے ان کو گھر در بدر کیا ہوا ہے، تو فرمایا تم ان سے محبت کرتے ہو۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان کنتم خرجتم، اگر تم نکلے ہو جہادن فی سبیلی، میرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، تو وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے، تو تسرون الیہم بالمودۃ، تم چھپا چھپا کے ان کی طرف جو ہے وہ محبت نامے بھیجتے ہو۔ تسرون، خفیہ خفیہ جو ہے نا وہ تم ان کی طرف بھیجتے ہو، محبت نامے بھیجتے ہو اور محبت کے پیغامات بھیجتے ہو، اور تم ان کی خیرخواہی کرتے ہو۔ یہ وہی اس پر تنبیہ ہو رہی ہے جو خط لکھا تھا۔ اور اللہ فرماتے وَأَنَا أَعْلَمُ، میں خوب جانتا ہوں، بما اس کو، أَخْفَيْتُمْ، جو تم نے چھپایا ہے، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، جو تم نے ظاہر کیا، کہ جو تم چھپاؤ ظاہر کرو، اللہ سے مخفی تو نہیں، اللہ کو تو پتہ ہے۔ اس نے فرمایا اللہ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، تو لہٰذا ایسے کام مت کرو، اپنے آپ کو ان کاموں سے بچاؤ۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَمَن يَفْعَلْهُ، اور جس نے کیا یہ کام، منکم، تم میں سے، فقط، البتہ تحقیق، ضل، وہ بہک گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے، کہ فرمایا وہ سیدھے راستے سے پھر بہک گیا ہے، وہ ایسا یعنی دور چلا گیا ہے کہ پھر یعنی اس کا اتنا نقصان ہو گیا ہے کہ پھر واپسی کی جو ہے نا اس کے لیے امید بھی نہیں رہے گی۔ اس لیے فرمایا کہ ان کفار کے ساتھ بالکل دوستی نہیں رکھنی آئندہ کے لیے۔ اور مزید فرمایا جی ان یسکفوکم، اگر وہ تم پر قابو پا لیں، اگر وہ تم پر یعنی وہ غالب آ جائیں، ان کو موقع مل جائے، تو یکونوں، تو وہ ہوں گے، لکم، تمہارے لیے، اعداء، دشمن۔ اگر ان کا قابو تم پہ آ جائے گا نا جی تو وہ تمہارے دشمن ہے، کبھی دوست نہیں۔ یہ نہیں ہوگا بھائی تم پھنس جاؤ اور وہ تمہیں نکالنے کی کوشش کرے، فرمایا نہیں، پھنس جاؤ گے تو وہ اور طاقت کے ساتھ آئیں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، اور وہ پھیلائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ، وَأَلْسِنَتُمْ، اپنی زبانیں، بِالسُّوءِ، برائی کے ساتھ، یعنی مطلب ہے کہ وہ ہاتھوں کے ساتھ بھی تمہیں نقصان پہنچائیں گے اور زبان کے ساتھ بھی نقصان پہنچائیں گے، گالم گلوچ، برائی ہر طرح کی جو بھی کریں گے۔ اور فرمایا کہ اسی طرح ایک بات اور بھی کہ ان کے ساتھ دوستی کیوں رکھتے ہو گے، وَوَدُّوا، اور وہ پسند کرتے ہیں، لَوْ تَکْفُرُونَ، کاش کہ تم کافر ہی ہو جاؤ، یعنی وہ ہمیشہ تمہارے بارے میں یہ پسند کرتے ہیں کہ تم دین چھوڑ کر مرتد ہو جاؤ، اور وہ تمہیں دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، دین سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم ان کی جو ہے وہ تم ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھاتے ہو، فرمایا قطعاً اجازت نہیں ہے تمہیں۔ لن تنفعکم ارحامکم، اچھا چونکہ یہ جو خط لکھا تھا نا یہ اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے کہ چلو جی ان کو کچھ نہ کہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس کا بھی تذکرہ کر دیا. فرمایا لن تنفعکم، ہرگز نفع نہیں دے گی تمہیں، ارحامکم تمہاری رشتہ داریاں، ولا اولادکم ورنہ تمہاری اولادیں. کہ ہرگز یہ لن تاکیدیہ ہے، نفی تاکید، زوردار نفی. ہرگز ہرگز نفی، ہرگز نہیں نفع دیں گے تمہیں یا دیں گی تمہیں تمہاری رشتہ داریاں، تمہارا کنبہ خاندان، ولا اولادکم نہ تمہاری اولاد، یوم القیامہ قیامت کے دن. وہاں تو کوئی کام نہیں آئے گا، وہاں تو اچھے اعمال کام آئیں گے. اس لیے انہیں بچانے کی خاطر ان کی محبت میں تم کفار کی طرف جو ہے وہ محبت کے پیغام بھیجتے ہو، ان کو نفع دیتے ہو. یفصل بینکم، قیامت میں اللہ تمہارے اور تمہاری اولاد کے درمیان جدائی کر دیں گے. بالکل جو ہے نا وہ تمہارا ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا. وہ تو اللہ یہ کہ اگر نیک ہوں گے تو پھر وہاں وہ ساری دوستیاں معاملات کام آئیں گی، لیکن اگر وہ نیک نہیں ہے، برے ہیں، تو پھر تو ساری دوستیاں، تعلقات، معاملات ختم ہو جائیں گے. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ کے سب سامنے ہے. اس لیے فرمایا کہ تم اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پہ پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہو جاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.